والد دودھ کا کام کرتے ہوں اور وہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہوں تو ان کا بیٹا ان کی اصلاح کیسے کرے؟ گناہ میں مبتلا والد صاحب دودھ میں، اب یہ وہ ملاوٹ، اب یہ کہ اب والد کی اصلاح، اب ان کا بس اگر بیٹا اتنا پاورفل ہے، اس کو حدیثیں وغیرہ یاد ہیں، نرمی کرنا بھی آتا ہے، سمجھانا بھی آتا ہے، تو محبت سے پیار سے نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے۔ کیا یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ چونکہ اس موضوع پر امیر اہل سنت کے کلپس موجود ہیں، کیونکہ جب آپ ایک بزرگ کا اس طرح کو کلپ دیں گے تو اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، عام نوجوانوں کے کلپ اس طرح کے اور کلپ بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن ایج وائز بھی اور مقام و مرتبہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے، تو اس طرح کے ویڈیو کلپس امیر سنت کے آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائیں گے۔ تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ اگر اس طرح کے کلپ آپ اپنے والد صاحب کو بھیج دیں، جن کے بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، گھر میں بے پردگی ہوتی ہے، گھر میں اس طرح کے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ ماحول میں ہوتے ہیں، آپ یہ سب سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ڈائریکٹلی بات کرنے میں بعض اوقات پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہ بھی ایک حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ ہاں، ظاہر ہے کہ حکمت عملی سے ہوتا ہے، مطلب اور آپ جس طرح سمجھائیں گے اور ایک تجربہ کار آدمی سمجھائے گا، اس کے الفاظ، ان کا انداز، پھر روایات، آیات، حکایات جو بھی ہیں وہ اس میں بھی ہوتی ہیں، تو اس طرح فرق پڑتا ہے۔ مجھے ماضی کا ایک واقعہ یاد کر رہا تھا، بہت پرانا واقعہ ہے، کہ ایک اسلامی بھائی نے مجھے کچھ غالباً بتایا تھا، اسی نے لیٹر میں لکھا تھا کہ میں آپ کا آڈیو کیسٹ، میرے اس وقت آڈیو کیسٹ ہوتے تھا، اب نہیں ہوتے، آڈیو تو دیکھی بھی نہیں ہوگی نیو جنریشن شاید، تو مطلب میں وہ سنتا تو میرا بھائی بہت سخت تھا، مجھے سننے نہیں تھا، مجھے پابندی تھی کہ مجھے یہ نہیں کرنا، بس مولاناؤں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ یہ بھی ایک کہانی گھر گھر کی، تقریباً بہت گھروں میں، تو میں مطلب چھپ چھپ کے وہ سنتا تھا، میرا بھائی بڑا سخت تھا، تو ایک بار میں چھپ کے سن رہا تھا کیسٹ، تو میرا بھائی دوسرے کمرے میں تھا اور وہ آواز اس کے کان میں پڑی تو اس نے سنا تو کچھ اور بھی سنا، کچھ اور بھی سنا، سننے کے بعد وہ میرے پاس آیا، میں تو گھبرا گیا کہ اب میری شامت آئی، تو بھائی کا انداز ہی کچھ اور تھا، بولا اچھا یہ تم سنتے ہو، اچھا تو بہت اچھی جگہ ہے، تو اچھا بول رہی ہے، تو مجھے بھی لے جانا اس جگہ پر۔ یہ مجھے کوئی پرانا واقعہ اس طرح یاد آ رہا ہے کہ ایسا بھی ہوا تھا۔ تو وہ دین کا جو مطلب سمجھانے کا اسلوب ہوتا ہے، یا بس قدرتی طور پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے آدمی کا کہ اس وقت اس کو جھٹکا لگ جاتا ہے، اور کبھی الٹ بھی ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس طرح کی چیز کی مخالفت سخت کرتا ہے یا کوئی مطلب ہے کہ حد سے گزر جاتا ہے تو اس کو بعض اوقات ہاتھوں بھی کچھ ہو جاتا ہے۔ سب ایک اس طرح پنجاب کے دورے میں تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یعنی وہ خیر میرا حق اس نے طلب کیا بھی نہیں تھا، آپ میرے باپ کو معاف کر دو، پھر کیا ہو گیا؟ بولا میں آپ کی کیسٹ سنتا تھا تو میرا باپ مطلب آپ کی کیسٹ کی اس نے توڑا پھوڑا یا کچھ برا بھلا کہا اور ایسا کچھ، بولا کہ یہ مولانا ہو، چھوڑو اس کو مولانا ہو، یہ جیسے کہ میں نے کہا گھر گھر کی کہانی ہے، میرے باپ کو فالج گر گیا، اب فوراً گرا یا کچھ دیر کے بعد گرا یا کچھ دن کے بعد گرا یہ میں بھول گیا ہوں، بولا پڑا ہوا میرا باپ، آپ معاف کر دو، بظاہر کہ میں دعائی دی ہوگی، میں نے کہا اللہ شفا دے، مطلب اس میں حقوق العباد تو تلف نہیں ہوئے، شاید میری جب تک مجھے پتہ نہ چلے کہ مجھے برا بھلا کہا کسی نے، ہے نا، تب تک تو حق العبد نافذ نہیں ہوگا کہ بھئی بندے کی توہین کیا، پتہ چل گیا، اب میں بندے کو جانتا نہیں، خیر تو اس طرح کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اب بھی کسی کو ہوا تو بعض اوقات یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے، اس سے ڈر کے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اور اپنی آخرت کی فکر اس کو آ جاتی ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا، ورنہ آخرت کی سزا کہ جب کوئی دین کا صحیح کام کر رہا ہے، دین کی صحیح بات کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ مذہبی آدمی ہے اس لیے اس کی مخالفت کرنا، اس میں تو ایمان کا بڑا ڈر لگتا ہے، شریعت کی توہین، شریعت کی کتاب کی توہین، شریعت کا بیان جو کہ قرآن و حدیث کی بالکل مطابق ہو اس کی توہین، یہ جہاں بھی شریعت کی، اسلام کی توہین پائی جائے گی،
اللہ اور رسول کے فرمان کی توہین پائی جائے گی تو یہ سب کفر ہوتے ہیں. لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں, کیا 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 مطلب بولے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ کوئی وجہ ہو کہ بھائی یہ فرد جو ہے میں اس کا مخالف. ایک چٹکلا مجھے یاد آیا بہت پرانا کہ کوئی نعت خوان تھا, اس سے کچھ یعنی کہ ایک جگہ وہ نعت خوانی ہو رہی تھی تو وہ نعت کے لیے اٹھا تو کوئی اکا دکا کوئی آدمی جو اس سے ناراض تھے وہ اٹھ کر چل گئے. تو اس نے واویلا کیا ہوگا کہ نعت شریف کی توہین ہو گئی. تو ایک مفتی صاحب نے مجھے قصہ بتایا تھا, اس نے بتایا کہ اس نے کہا نعت کی توہین کی ہے, بے ادب ہے یہ. تو اس نے سمجھا کہ بھائی نعت شریف کی توہین نہیں کی, تو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے, تمہاری توہین کی ہے. تو تمہاری توہین کرنا کسی ناراضی کی وجہ سے ایک کفر نہیں ہو جائے گا, اس کو نعت کی گستاخی نہیں کہتے. سمجھے یہ بات بھی سمجھ میں ہو سکتا ہے آئی ہو آپ کے, وہ نعت شریف کی وجہ سے نہیں اٹھے تھے, تمہاری وجہ سے اٹھے تھے. تو عالم ہوتا ہے, وہ ڈیپ پہنچ جاتا ہے. عوام دو چار ہاں کر رہے ہوں گے, ہاں یہ بڑے گستاخ ہے. گستاخ کا کبھی یہ تو بیٹھے ہوئے تھے یار, نعتیں سن رہے تھے اور جھوم رہے تھے.